الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. یہاں بیٹھ کے کرنے کا اعلان نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام. پوری شریعت کا خلاصہ اور پوری شریعت کا مدار احکام عبادات اور جتنی بھی شریعت میں فروعات نکلتی ہیں وہ دو چیزوں پر ہے. ایک تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ وہ عبادتیں کہلاتی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے اور بندے سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ نافلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنا، ثابت قدم رہنا اور اس کی دعائیں کرتے رہنا، یہ سب حقوق اللہ میں آتا ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے، نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے، یا اور کسی ایسی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے جس کا تعلق اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نمٹیں گے، چاہے تو اس کو معاف فرما دیں گے اور چاہے اس سے بدلہ لیں گے. یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس میں کسی پر نگیٹو کمنٹ نہیں کی جا سکتی، کسی کو فاسق و فاجر اپنے منہ سے نہیں کہا جا سکتا، کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں تاہم اس کو اچھی بات کی نصیحت، تبلیغ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جتنی چیزیں ہیں ان پر روکا ٹوکا ضرور جا سکتا ہے. دوسری قسم ہے حقوق العباد. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، وہ حقوق جو بندوں سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی روز محشر یہ فرما دیں گے کہ پہلے اس بندے سے اپنے حقوق جو آپ کے سر ہیں ان سے پیچھا چھڑواؤ، اس کے بغیر میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. اس کا حق ہے یہ جانیں. تو حقوق اللہ جس طرح اہم ہے بندوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اس سے بھی کہیں زیادہ اہم دنیاوی معاملات میں حقوق العباد ہیں، جن میں بڑی کوتاہی سے آج کل کام لیا جا رہا ہے. حقوق العباد، اگر کسی کا کسی کے ذمہ کوئی حق ہے تو کتنا بھی بڑا متقی ہو، کتنا بھی بڑا زاہد ہو، کتنا بھی بڑا عابد ہو، لیکن روز محشر جنت کے دروازے پر اڑ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ جس کا حق ہے
اور اس کی ساری عبادتیں ایک طرف رکھی رہ جائیں گی۔ دخول جنت سے معنی ہے حقوق العباد، حقوق اللہ دخول جنت سے معنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنا فضل فرما دیں تو معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کا ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ اب حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 90% شریعت وہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ان پر جب لوگوں نے کلام کیا تو خوب کلام کیا، ان پر لکھا تو بہت زیادہ لکھا، حقوق العباد پر بھی لکھا، ایسا نہیں ہے، لیکن حقوق العباد عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتے۔ تو حقوق العباد کے متعلق آج کچھ عرض کرنا تھا۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق، تو حق سب سے زیادہ ہمارے اوپر اس کا ہوتا ہے، قرض ہمارے اوپر احسانات کا سب سے زیادہ اس کا ہوتا ہے، اور ہم سب سے زیادہ احسانات میں اس کے دبتے ہیں جو ہم سے سب سے زیادہ ریلیٹڈ ہو، جس کا واسطہ ہم سے بہت زیادہ پڑتا ہو۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اگر کوئی شخصیت، ایسی اگر کوئی ذات، ایسا اگر کوئی نفس بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اس کی زوجہ، اس کی وائف کو بنایا ہے، اس کے ماں باپ کو بنایا ہے، اس کے بھائی کو بنایا ہے، اس کی بہنوں کو بنایا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں عام طور پر سب لوگ جانتے ہیں اور سب لوگ اس میں احتیاط بھی کرتے ہیں، اور اگر بے احتیاطی سے کام لیا جاتا ہے تو سامنے والے، محلے والے اس کو ٹوک ٹوک کر مار ڈالتے ہیں کہ تو اپنے والدین کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا نفس ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی پوری دنیا کی خوشیوں کو پسے پشت ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہمارے نکاح میں آ جاتی ہے، جس کو ہم شریک حیات بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوج کا لفظ استعمال کیا، جوڑے کو بولتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا جوڑا ہو، ٹائر کا جوڑا ہو، بکس کا جوڑا ہو، نوٹ بکس کا جوڑا ہو، ڈورس کا جوڑا ہو، ایک دوسرے کے بغیر ناقص رہتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر کامل نہیں رہتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف جتنی توجہ دی ہے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ انسان گھر کے باہر بہت بڑا بہادر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا زاہد، بہت بڑا تقریر کرنے والا، بہت بڑا مبلغ بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کی گھریلو زندگی پر غور کیا جائے، اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں معلوم کیا جائے تو وہ ایک نمبر، زیرو نمبر نکلتا ہے۔ اور باہر اس کے احترام میں کمی نہیں، اس کی رسپیکٹ میں کمی نہیں، جب وہ چلتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، جب وہ جاتا ہے تو لوگ اشارے کرتے ہیں، اش کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی گھریلو زندگی ایسی ہے کہ اس کے گھر میں داخلے سے اس کے بچے مبہوت ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی خاموش ہو جاتی ہے، تو یقین مانیے وہ ایک نمبر نہیں، زیرو نمبر کا آدمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس سے بھری پڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جس طرح کی زندگی گزارتے تھے وہ خود میں ایک نمونہ ہے، خود میں ایک مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے گئے کہ یا ام المؤمنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ چہار دیواری کے اندر کیسا تھا؟ تو ام المؤمنین کہتی ہیں کہ گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو بالکل عام لوگوں کی طرح داخل ہوتے، عام لوگوں کی طرح۔ اس وقت وہ ایک اچھے شوہر ہوتے، اس وقت وہ ایک اچھے ذمہ دار ہوتے، اس وقت وہ ایک اچھے پارٹنر ہوتے، اس وقت وہ اچھے فیلنگز کو سمجھنے والے ہوتے تھے۔ نبوت کا رعب،
شوہر ہونے کا روب وہ دروازے سے باہر چھوڑ کر آتے تھے۔ اسی طرح ایک اور ازواج مطہرات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوال جواب ملتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ وہ شخصیت جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنے جوتوں کو خود ہی سل لیا کرتے تھے۔ وہ شخصیت جس کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی مغرب سے سورج کو واپس نکال دیتا، جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے کام کاج میں بچوں کی طرح مشغول ہو جاتے اور ازواج مطہرات کو پوچھتے کہ گھر کا کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، گھر میں آپ داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کوئی کام ہے؟ بے تکلفی کی مثال دیکھیے، خود پوچھ رہے کہ گھر میں کوئی کام ہے میرے کرنے کا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ ہاں ہے نا، یہ جو میں آٹا گوندھ رہی ہوں آپ اس کو گوندھ لو، میں کچھ اور کام دیکھ لیتی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف پوچھتے نہیں تھے، آپ کی طبیعت گھر میں اتنی سادہ اور اتنی خوشگوار رہتی تھی کہ اما عائشہ کو کہا جاؤ جاؤ کام کرو جو کرنا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں، اور آٹا گوندھنے لگے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیفیت کتنی تواضع، کتنی عاجزی اور کتنی انکساری کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ عورتوں کے کام کرنے پر بخوشی آمادہ ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ ہیں، فیملی کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن ان کاموں کو بڑا عجیب مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی کر لے تو خود اس کی بیوی اور اس کی شریک حیات چپکے سے دیکھ کر ہنستی ہے کہ آج تو گھر کا کام کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ اپنے گھر والوں کو اپنے سے مانوس رکھتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بلا تکلف دوسرے کاموں میں ایسے لگ گئی جیسا کہ یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا ہی ہے، اس کو تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے، معاشرے کی اگر ریڑھ کی ہڈی کہا جائے، معاشرے کو یہ جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کی مین امپورٹنٹ اینٹ مانی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کی شریک حیات کو بنایا ہے۔ حسن معاشرت پر، حقوق العباد پر اکثر بات کرنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ حقوق اللہ کو سب جانتے ہیں۔ نماز کے بارے میں علماء نے لکھا، فضائل اعمال میں شیخ صاحبی نے لکھا، اتنا کمال لکھا کہ پڑھتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے، کوئی حدیث انہوں نے چھوڑی ہی نہیں۔ حقوق العباد پر بھی لکھا، لیکن وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ ایک اچھا معاشرہ اگر تشکیل پا سکتا ہے تو وہ ایک اچھی بیوی سے پا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو ساز و سامان ہے ان میں سب سے زیادہ اچھا جو ساز و سامان ہے وہ نیک صالح بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ان کا خیال رکھنے اور ان پر توجہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں، عورت ہمیشہ توجہ چاہتی ہے اور مرد ہمیشہ سکون چاہتا ہے۔ تو عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ مرد کو اگر سکون نہ ملے تو وہ باہر منہ مارنے لگے گا، اور عورت کو اگر توجہ نہ ملے تو آپ کے جانے کے بعد چیٹ کرنے لگے گی۔ جی ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو تشکیل کیا اور ایسے اپنے اخلاق اور عادات سے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا۔ دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے جن 3-4 امپورٹنٹ چیزوں کا تذکرہ کیا ان میں بھی عورتوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے، ذرا سی تعریف سے خوش ہو جاتی ہے اور ذرا سے ظلم سے، یا ظلم نہ کہ یہ ذرا سی چوٹ سے، ذرا سی خراج سے ناشکری کرنے لگتی ہے۔ تو اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نرم و نازک بنایا ہے۔ اگر گھر کو جنت بنانے پر آ جائے تو جنت کی کیاری بنا دیں، اور اگر گھر کو جہنم بنانے پر آ جائے تو ایک ہی دن میں پورے گھر کو جہنم بنا ڈالیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کو بہت زیادہ اور بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا۔ یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ کرنی چاہیے، یہ ڈسکس ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں رہتے تھے تو بڑے بڑے مسئلے اور بڑی بڑی حکمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا کھانا بناتی تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تھے، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر بھیج دو۔ تو پیالے میں ایک برتن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجا۔ اب عورتوں میں اور خاص طور سے آپسی بیویوں میں نوک جھوک رہتی ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غصے میں اور غیرت میں وہ پیالہ دور پھینک کر مار دیا اور پورا کھانا بکھر گیا اور وہ برتن بھی ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسکراتے رہے اور ان ریزوں کو اکٹھا کرتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ عائشہ اس کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔ اتنی نرمی سے آپ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ جب آپ مجھ سے غصہ ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات سے کہہ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے، سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ کہنے لگے کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ جب قسم کھاتی ہیں تو رب ابراہیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو آپ رب محمد کے رب کی قسم کھاتی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اللہ، غصے کی حالت میں میں ایسا کرتی ہوں، لیکن آپ کی محبتوں کا سیلاب اس وقت بھی میرے دل میں موجزن رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے شیشے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، اما عائشہ کا خود کا بیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمام صحابہ کرام ایک سائیڈ ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے ہو گئے، تو فرمایا عائشہ ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ گے میرے ساتھ؟ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ بالکل، ابھی سب جو گمان ہے وہ ابھی نکل جائے گا، چلیے دوڑتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں اور اس ریس میں ہار جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا کر فرماتی ہیں، بس آپ مزاج دیکھیے، تاجدار مدینہ فخر دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے سردار، اتنی ذمہ داریاں، اتنی مشغولیت، اس کے باوجود کتنا خیال رکھتے، موقع نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرنے کا، خیال رکھنے کا۔ اس کے بعد پھر ایک سفر میں اسی طرح جانے لگے۔ تو اما عائشہ کہتی کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ۔ تو اما عائشہ کہتی کہ اس وقت کچھ میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولے، دل کا بدل کا بدلہ اتر گیا، اب مت چڑھانا مجھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب خوشگوار موڈ میں رہتے تھے تو اما عائشہ کہتی تھی کہ ہرا دیا تھا نہیں آپ کو۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، ریس گر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر تعلیم دی، اپنے گھر کو ہم جنت کیسے بنائیں اس کی تعلیم دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان پر ان کی
بیویاں غالب آ جاتی ہیں، اپنی بات منوا لیتی ہیں، اور جو خبیث ہوتے ہیں، لعین کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، لعین کمینہ، اور جو کمینے ہوتے ہیں وہ بیویوں پر غالب رہتے ہیں، اپنی مردان کی ان پر جمائے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے غلاموں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا، اور باہر آ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے سامنے بول بھی سکتی، جب میں جاتا ہوں تو خاموش سناٹا چھا جاتا ہے گھر میں۔ او بھائیو، یہ دین نہیں ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کے اہل خانہ کو، اپنی فیملی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ گھر میں اب آ گئے ہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سے آپ کے چھوٹے بچے بھی اپنی باتیں شیئر کریں، آپ سے آپ کے والدین بھی اپنی باتیں شیئر کریں، اور آپ کی شریک حیات بھی اپنی باتیں شیئر کریں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مرد اور عورت کے ملاپ کا طریقہ بتایا ہے، لیکن اس سے پہلے اس پر نہ جاتے ہوئے قرآن کی آیت کے الفاظ پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کھیت کے لفظ سے تعبیر کیا، کھیتیوں کے لفظ سے تعبیر کیا۔ کتنی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جیسے اپنی بیویوں کو خوش رکھنے، ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جا بجا ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب ذرا دھیان دیجیے، جب ایک کسان بڑی محنت سے، بڑی عرق ریزی سے، خون پسینہ بہا کر رات دن ایک کر کے کھیتی تیار کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، ٹریکٹر سے فصل تیار کرتا ہے، تو اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، جان سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ رات میں پانی پر کر کے آئے، پھر صبح میں جا کر دیکھتا ہے کہ کہیں پانی خشک تو نہیں ہو گیا۔ پھر اگر اس میں گھاس یا غیر ضروری پودے اگ آتے ہیں تو مزدور لگا کر ان کو صاف کراتے ہیں۔ پھر اگر کھیت میں کیڑے کی شکایت ہو جاتی ہے تو دوائی لا کر اسپرے کر کر اس کیڑے کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کا اللہ دینے کا وقت آتا ہے تب تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس کے شب و روز اسی طرف توجہ میں گزرتے ہیں کہ کہیں کوئی جانور آ کر کھیتی نہ چر جائے، کہیں کوئی چوپایا نقصان نہ پہنچا جائے، کہیں کوئی اور آفت نہ پڑ جائے، کہیں ہوا کا جھونکا آ کر فصل کو تباہ نہ کر دے، کہیں بارش آ کر پورے خوابوں کو تعبیر نہ کر دے، اور کہیں اور کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ جس طرح انسان اپنی اس کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کھیتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بتایا ہے، تو اس کا کتنا زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں 1 مہینہ ہو جاتا ہے، 2 مہینہ ہو جاتا ہے، 4 مہینہ ہو جاتا ہے، ہم اچھے سے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے اچھے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں نوک چھوپتے ہوتی تھی۔ یہ عادت ہے عورتوں کی، ناشکری کی تو عادت ہے عورتوں کی۔ وہ جو واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بڑا نیک، بڑے متقی، بڑے پارسا تھے، لیکن عزت نہیں کرتی تھی، ادب نہیں کرتی تھی۔ پوری دنیا ان کا ادب کرتی تھی، پوری دنیا ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے آتی تھی، لیکن یہ ادب نہیں کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بتا دو آپ چاہتی کیا ہو؟ کہنے لگی کہ میں تو ایسا بزرگ چاہتی ہوں، تمہاری طرح فروڑ بزرگ نہیں مجھے اچھے لگتے، جو ہوا میں اڑ کر دکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت سے ان کو قوت بخشی اور یہ ہوا میں اڑنے لگے۔ اب شام کو گھر آئے تو کہنے لگی کہ ایسا بزرگ جیسا وہ ہوا میں اصل کے بعد پرواز کر رہے تھے، ہوا میں جو اڑ رہے تھے، ایسا بزرگ بن کے دکھاؤ۔ تو کہنے لگے اللہ کی بندی وہ میں ہی تو اڑ رہا تھا کہ وہ آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھے ٹیڑھے اٹھ رہے تھے آپ۔
مطلب یہ کہ کمی نکالنا، ناشکری کرنا، یہ کیا عادت ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سخت رویوں سے اگر وہ جائز ہوتے تو ناراض نہیں ہوتے تھے، خلاف شرع کاموں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے، لیکن اگر ایسا گھریلو کوئی کام ہو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جایا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کرتی ہوں، اور کبھی کبھی تو 2-4 گھوسے بھی لگا دیا کرتے تھے شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، آج علاج ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا، ایک اچھا معاشرہ کھڑا کیا، اور اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، اچھا معاشرہ کھڑا کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو شریک حیات بھی پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ یہ اثرات ظاہر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی ہے تو بڑے گھبرائے، اور آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو سب سے پہلے تسلی دینے والی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو ایک عورت تھی۔ انہوں نے ہمت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتے، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو ایک اچھا معاشرہ اگر تشکیل چاہتے ہو، ایک اچھا معاشرہ اگر بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے گھروں کی کیفیت کو درست کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اب جو انسان گھر سے باہر قدم نکالتا ہے ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشانی میں، تو وہ باہر جا کر کیسے اچھا معاشرہ تشکیل کر سکتا ہے، باہر جا کر دوسروں کو کیسے تبلیغ کر سکتا ہے؟ ادھر دعوت دے رہا ہے، ادھر تبلیغ کا کام چل رہا ہے، ادھر کسی کو کچھ نصیحت کر رہا ہے، اور دماغ خود گھر سے پریشان، تبلیغ سے فارغ ہوئے، کتابت سے فارغ ہوئے، دعوت کے کام سے فارغ ہوئے، پھر وہی گھر کی ٹینشن۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ شریف یا ہمارے مزاج کے مطابق بن کے چلے گی، یہ وہم و گمان چھوڑ دیجیے، ان کے ساتھ صرف حسن سلوک کیجیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں کسی جگہ پھنس گئے، تو ان کے جو سسر تھے، اس وقت سسر نہیں بنے تھے، انہوں نے ان کو کچھ درہم اور دینار دے کر چھڑا لیا، اور پھر اپنی اس سے زیادہ قیمت مہر رکھ کر اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی۔ اب وہ رات دن یہی تانا دیا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ جس کے باپ نے آپ کو اتنے درہم اور دینار دے کر چھڑا لیا تھا۔ تو شیخ سعدی چپکے سے فرمایا کرتے تھے کہ ہاں، ایک مصیبت سے چھڑا لیا تھا، اس سے زیادہ قیمت میں، اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں مجھے پھنسا دیا، کیا ایسا کیا؟ مذاق میں کہا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ عرض کیا کہ صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اپنی اچھی باتوں سے، اپنی میٹھی باتوں سے اپنے شریک حیات کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مطمئن نہیں کریں گے، تسلی نہیں دلائیں گے، تو یقین مانیے ان کو اچھی باتیں سننے کا، اپنی تعریف سننے کا، اچھی باتیں سننے کا ایک چسکا ہوتا ہے، ایک عادت کو دوسروں سے سننے کی طرف خوش ہوں گی، اور پھر گھروں میں آگ لگے گی، پھر ایسی حرکتیں گھروں سے پیدا ہوگی جس کو آپ قطعاً پسند نہیں کرتے، بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناقصات العقل فی الدین کہا ہے کہ یہ عقل میں بھی ناقص رہتی ہیں، عضو شرع بھی یہ ناقص ہیں، اور دین میں بھی یہ ناقص ہیں، کیونکہ ان کے کچھ دن ایسے رہتے جس میں یہ بات نہیں کر سکتی۔ اور شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک آدمی کو وہ درجہ دیا، وہاں 2 عورتوں کو ملا کر وہ درجہ دیا۔ اگر 2 آدمیوں کی گواہی کا اعتبار ہے تو عورتیں 4 ہونی چاہیے، یہ ناقص العقل۔ اور پھر دین کا تو آپ کو پتہ ہے یہ دین میں ناقص کیسے ہوتی ہے،
اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے پیدا کیا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے پسلی سے پیدا ہونے کا یہی حقیقی معنی مراد لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو اگر یہ روایت لی جائے اور اس کو صحیح مانا جائے تو اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، پسلی میں ٹیڑھا پن رہتا ہے تو فطرت میں بھی ٹیڑھا پن ہونا ضروری ہے، اس کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ میں اپنی پسلیوں کو سیدھا کروں، ایک ادھر نکل جائے گی ایک ادھر، اور آپ زندگی کا سفر ختم کر دیں گے، تو جیسے ہے اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے، ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کو ہینڈل کرنے کی اچھی طریقے سے ضرورت ہے۔ حقوق العباد سے متعلق مرد کے بیوی پر، بیوی کے مرد پر، بچوں کے ماں باپ پر، ماں باپ کے بچوں پر، اور اسی طرح ہر ایک کے ہر ایک پر، محلے والوں کے محلے والوں پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر جو حقوق ہیں انشاءاللہ سب پر بات ہوگی، ایک نشست میں سب پر بات ہوگی۔ تو آج نشست کا جو موضوع تھا وہ بڑا نازک اور بڑا اہم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کلام پاک میں سکون کی چیز کہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مودت تمہارے درمیان رکھی، تمہیں ملا دیا تاکہ تم سے سکون حاصل کرو۔ اگر سکون نہیں مل رہا ہے تو سمجھو کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، ان کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو گئی، اور ان کو سمجھانے میں کہیں نہ کہیں ہم ناقص رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا میرے لیے بھی ویسا لینا، مطلب یہ کہ مجھے بھی اسی میں سے پینا ہے جس میں سے آپ کو پینا ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان صحیح مسلم شریف کی حدیث کہ میں اپنے ٹائم میں رہتی، مطلب حالت حیض میں رہتی، اس وقت میں پانی پیتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچا ہوا پانی لیتے اور جہاں میں منہ لگا کر پیتی وہاں منہ لگا کر پانی پیتے۔ میں کوئی ہڈی چوس رہی ہوتی تو مجھ سے وہ ہڈی لے کر اسی جگہ منہ لگا کر چوستے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ اچھے سے بتایا، بات بات پر ان کی تعریف جو ان کا حق ہے وہ کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک کہا کہ حضرت عائشہ سے۔ وہ شرما گئے کہ نہیں میرا مطلب ہے مردوں میں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر سے، یہ نہیں کہا کہ عائشہ کے ابا سے، یعنی کہ پھر حضرت عائشہ کو مینشن کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی گزارنے کے ہر جز کو اچھی طرح آشکارا کیا۔ کبھی باہر کوئی دل لگی کا سامان رہتا، ایک مرتبہ حبشہ کے کچھ لوگ کرتب دکھا رہے تھے، نیز و کمان سے کرتب دکھا رہے تھے، تو حضرت عائشہ کا خود کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا خود کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا اور مجھے بھی دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر وہ پورا کھیل دیکھتی رہی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی سیر و تفریح بھی ہونی چاہیے، دل لگی کی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ یقین مانیے آپ کو سن کر عجیب لگ رہا ہوگا کہ مسجد کے منچ سے یہ کیسی باتیں ہو رہی، لیکن اگر ہم ان چیزوں پر توجہ دیں تو باہر کا ماحول یقیناً ایٹومیٹکلی اس طرح سے تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ اس کے اثرات اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جس آدمی کی گھر میں عزت نہیں اس کی باہر کوئی عزت کرے کچھ دن کے لیے کر سکتا ہے، جس آدمی کی گھر میں ویلیو نہ ہو باہر کے لوگ اس کو ویلیو دے کچھ دن کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن زندگی میں اگر کسی نے اس لفظ کا تماشا لگا دیا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو
آپ کی بیوی 10 دن سے روٹ کر اپنے گھر بیٹھی ہے، اس کو تو خبر نہیں، اور یہاں چلے اور سمجھا رہی ہے، تو کیا گزرے گی دل پر؟ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر حال میں ان کو ہینڈل ہی کرتے رہو، ان کی غلط باتوں کو بھی سہتے رہو، ان کے لیے بھی نصیحت ہے، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے، ان کے لیے بھی احادیث موجود ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ہیں، وہ ان کے سامنے مناسب ہیں، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ تو کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں خوشگوار اور اچھے ماحول کے ساتھ داخل ہوں، بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو اتنا پیار دیں، اپنی بچیوں کو اتنا پیار دیں کہ دنیا کے کسی لوفر لڑکے کا پیار ان کو ہیچ لگے آپ کے پیار اور آپ کی محبت کے سامنے، ان کی اتنی باتیں سنیں کہ وہ دنیا میں کسی کی باتیں نہ سنیں، اور آپ کے ایک لفظ سے وہ اپنی پوری زندگی کو ایموشنل بنا دیں۔ اتنی محبت اگر آپ ان کو دیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ خرابیاں جو آج ہم سنتے ہیں کہ فلاں دیندار تھے لیکن رو رہے بیٹھ کر، کیوں؟ کیونکہ بیٹی نے قدم گھر سے باہر نکال لیے، توجہ نہیں تھی، ان کو تبلیغ سے فرصت نہیں تھی، ان کو اللہ اللہ سے فرصت نہیں تھی، وہ الگ روم میں لیٹتی تھی، یا وہ الگ بیٹا الگ روم میں لیٹتا تھا، اور وہاں لیٹ کر ایک چھت کے نیچے اتنی سی چیز کے ذریعے سے پوری دنیا سے وہ کنیکٹڈ ہے اور آپ کو خبر نہیں، کہ تو یہ سب ہونا ہے۔ تو گھر کے ماحول پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سب سے پہلے تبلیغ کا جو ادب اور حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، خاندان سے دیا، کنبے سے دیا، کہ قریب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، قریب لوگوں، اور سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اپنے گھر والے، پھر دروازے سے باہر دروازے والے، اور پھر اسی طرح سے ہمارے اور محلے والے، اور وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب گھر کا ماحول 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھا اور ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام محلے والوں کو بلا کر پھر دعوت دی، جس پر تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تھی، اس پر بات ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق بخشے، اپنے گھروں پر توجہ دینے کی ہمت، جرأت بخشے، اور جو لوگ کسی وجہ سے پریشان ہیں، گھر پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرمائے۔ باقی آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن میں کرنے کے جو کام ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر، زیادہ سے زیادہ مجھے یاد کر کے ثواب حاصل کیا کرو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور ایک تابعی ہے یا کوئی عالم ہے، مجھے پکا یاد ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فائدوں میں سے اپنے والد محترم، وہ زندہ ہے تب بھی اور اگر وفات پا گئے تو تب بھی، ان کے لیے ایثار ثواب کا اس سے اچھا کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے دلیل دی کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری قبر کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے، جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے پاس اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو جب بار 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 کسی انسان کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ سرچنگ میں رہتی ہے، وہ اوپر رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کیفیت ہے، اس میں جب آپ کے والد محترم کا نام بار بار پہنچے گا تو یقیناً یہ آپ کے والد کے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا، اور اگر زندہ ہے تو ان کے لیے ثواب اسٹاک ہوگا اس طریقے پر کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دوسرے سورہ کہف کا اہتمام، اصل تو یہ بات فجر میں کہنی تھی لیکن فجر میں بہت تعداد کم تھی۔ سورہ کہف کو جمعے کے دن ایسے لازم کر لو جیسے صبح اٹھتے ہی ہم ناشتے کو لازم کرتے ہیں۔ یقین مانی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، خود وہ اتنی ہے کہ اگر انسان پڑھنے لگے تو حیرت میں پڑ جائے۔ سب سے بڑی اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کر لے جمعے کی نماز سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔
اگر دجال اس کے زمانے میں نکل آیا تو دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک روایت میں جو صحیح روایت ہے کہ اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے اور یہ نور اس کے لیے اگلے جمعے تک باقی رہتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے، یہ جانیے کہ کوئی انسان نور کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اسے کبیرہ تو چھوڑو صغیرہ بھی کیسے سرزد ہوں گے، اور اگر سرزد ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے صغیرہ کو تو ایسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن جتنا زیادہ ہو سکے لازم کر لیں، کم از کم، ویسے تو 1000 مرتبہ، لیکن 5 تسبیح اور درود شریف جو ہمارے دماغ میں ہے وہ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے یہ درود ابراہیمی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن آپ درود شریف جب پڑھے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے، جس میں 5 تسبیح پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے میرے خیال سے، یا 15 مان لیجیے، اگر صحیح سے اچھے پروننسیشن کے ساتھ آپ پڑھیں تو 15 منٹ لگے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اور سورہ کہف کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔